अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमारा टॉपिक है द प्रोसेस ऑफ इस्लामाइजेशन इन पाकिस्तान। ये एक बहुत ही अहम टॉपिक है। चाहे आप बीएस के स्टूडेंट्स हैं तो आइडियोलॉजी, इसके अलावा पाकिस्तान स्टडीज़। अगर आप सीएसएस के स्टूडेंट्स हैं या पीएमएस के तो सीएसएस में ये पाकिस्तान अफेयर्स एंड पॉलिटिकल साइंस, और स्पेशली पीएमएस में ये पाकिस्तान अफेयर्स में ये क्वेश्चन रिपीटेडली आया हुआ है। तो ये एक बहुत अहम क्वेश्चन है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो लोग कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते हैं पीपीएससी वगैरह, उनके लिए भी यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो पाकिस्तान में अगर हम बात करें इस्लामाइजेशन के प्रोसेस की, पाकिस्तान जब बना था तो जिस नज़रिए के तहत बनाया गया, पाकिस्तान बनने से पहले जो नारे लगाए गए, लाइक पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुस्लिम है तो लीग में आ, इस तरह के नारे लगा के आपने वो बेसिक डिमांड तो आपने कन्वे कर दी कि हमें ये एक मुल्क क्यों चाहिए। तो इसको बनाया ही इन द नेम ऑफ इस्लाम गया था, अकॉर्डिंग टू टू नेशंस थ्योरी। तो फिर पाकिस्तान बनने के बाद ये कोशिशें शुरू कर दी गई कि जिस मकसद के लिए इसको क्रिएट किया गया था, उस मकसद को अब इम्प्लीमेंट किया जाए। तो वो जो एक प्रोसेस है पाकिस्तान के अंदर इस मुल्क को बनाने के बाद इसको मुसलमान करने का, दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ इस्लामाइजेशन। इसमें सबसे पहला जो स्टेप लिया गया दैट वाज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो कि 1949 में पास की गई थी। लियाकत अली खान ने इसको पास करवाया, और पास करवा के उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बनाने के बाद हमने जो सबसे बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है। इसमें डिफाइन कर दिया गया कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह। किसी भी मुल्क में सॉवरेनिटी डिफाइन करती है कि उसका पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह का होगा। पाकिस्तान बनने के बाद एक बहुत ही बड़ी डिबेट शुरू हुई कि भाई ये एक मॉडर्न स्टेट बनेगा, एक इस्लामिक स्टेट बनेगा, तो इसको किस तरह का निज़ाम दिया जाएगा। इस बेसिक प्रिंसिपल ने, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने कहा कि भाई ये मॉडर्न स्टेट भी बनेगा और इस्लामिक स्टेट भी बनेगा, तो एक मॉडर्न इस्लामिक स्टेट हमने बना दी है। कहा कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह, इट मीन्स कि ये एक इस्लामिक स्टेट होगी। सॉवरेनिटी जिसके पास होती है उसकी मर्जी के कवानीन बनते हैं, उसकी मर्जी से मुल्क चलता है, यानी कि उसकी विल के अगेंस्ट कोई लॉ नहीं बन सकता। तो जब कह दिया गया कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह, इट सिंपली मीन्स कि यहाँ पे जो सिस्टम है उसमें इस्लाम का एक वाइटल रोल होगा। लेकिन साथ ये भी कह दिया गया द अथॉरिटी विल बी डेलीगेटेड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। सॉवरेनिटी है तो अल्लाह ताला के पास, उसको यहाँ पे ग्राउंड पे कौन इन्फोर्स करेगा? लोगों के मुंतखब नुमाइंदे। तो इसी में कह दिया गया कि जमहूरी निज़ाम होगा, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड रन करेगा। लेकिन साथ जो माइनॉरिटीज़ हैं, अगर आप इसको लिमिटेड कर देंगे जस्ट फॉर द मुस्लिम्स, तो फिर दुनिया में वेटिकन सिटी के अलावा तो शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो कि जहाँ पे 100% सेम एक ही तरह के, एक ही मज़हब के लोग रहते हैं। तो फिर पाकिस्तान में भी ऑब्वियसली माइनॉरिटीज़ तो हैं। अब पाकिस्तान की पॉपुलेशन के अगर 2% भी माइनॉरिटीज़ हों, तो पाकिस्तान 25 करोड़ आबादी है, तो 50 लाख यहाँ पे अकलियतें हैं। तो उन अकलियतों के हकूक़ का क्या होगा? फिर इसी में उसको डिफ़ाइन किया गया कि माइनॉरिटीज़ को कंप्लीट राइट्स दिए जाएंगे, ह्यूमन राइट्स जितने भी हैं वो सबको इक्वली मिलेंगे। रिलीजियस राइट्स की अगर हम बात करें तो उसमें एक लिमिटेशन ये लगाएगी कि भाई ये अपने मज़हब को की तबलीग नहीं कर सकते, बाकी तमाम राइट्स जो कि एक मुस्लिम को मिलेंगे वो एक नॉन मुस्लिम को भी मिलेंगे। और ये भी एक इस्लामिक प्रिंसिपल है। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने बहुत सारे मसाइल को हल किया और इस्लामाइजेशन के प्रोसेस को शुरू कर दिया। फिर बाद में उलमा के 22 पॉइंट्स आए, उन 22 पॉइंट्स को भी फिर आगे चला के 1956 के आइन को बनाया गया। 1956 का जो आइन बना उसने मुल्क का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रखा। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि बताएं, 1956 में अगर हमारा नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना है, तो 1955 में हमारा नाम क्या था? यानी कि 47 से 56 तक हमारा क्या नाम था? 56 से ऑनवर्ड्स तो हमारा नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हो गया। फिर 1962 में भी यही हुआ। उन्होंने इनिशली तो इस्लामिक का लफ्ज़ निकाल के रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान लिखा, लेकिन फिर फ़ौरन उसको अमेंड करके
اسلامک اس میں ایڈ کر دیا. تو پہلے دونوں جو کانسٹیٹیوشنز تھے انہوں نے ملک کا نام اسلامک ریپبلک آف پاکستان رکھا. پھر جو 73 کا کانسٹیٹیوشن تھا وہاں سے کمپریہنسو اسلامائزیشن کا پروسیس جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. ایک تو ضیاء کی حکومت تھی اور اس دوران پاکستان ایٹم بم بنانے کی طرف جا رہا تھا، اور اس کو بنانے کے لیے ہمیں اسلامک کنٹریز سے اوبویسلی ہیلپ چاہیے تھی. اور پھر یہ وہ ٹائم ہے جب سمجھ آ گئی تھی کہ بھائی نہ تو سیٹو سینٹو آپ کے کسی کام آئیں گے، اور نیم میں آپ کا ایسا رول بن نہیں رہا تھا. تو اس کا جو آلٹرنیٹیو ضیاء اس کو بھٹو کو نظر آیا، دیٹ واز این اسلامک بلاک. تو OIC کے نام سے ایک آرگنائزیشن بن چکی تھی. پاکستان اس کی لیڈرشپ چاہتا تھا، اس کے لیے آپ کو اپنے ملک میں بھی اسلامائزیشن کو شروع کرنا تھا. تو 73 کا کانسٹیٹیوشن ایک زیادہ ریگرس اسلامک پروویژنس کو لے کے آتا ہے. یہاں پہ 1973 کے آئین میں اسلام کو اسٹیٹ ریلیجن ڈکلیئر کیا گیا. اس سے پہلے جو آئین تھے ان میں یہ نہیں تھا. پھر 74 کے اندر جو امینڈمنٹ کی گئی، دا سیکنڈ امینڈمنٹ ان دا کانسٹیٹیوشن، اس میں مسلمان کو ڈیفائن کر دیا گیا. جب مسلمان کو ڈیفائن کیا گیا تو آٹومیٹکلی قادیانیوں کو نان مسلم ڈکلیئر کر دیا گیا. یہ ایک بڑی دلچسپ سی سچویشن تھی کہ آپ کے ملک میں یہ ڈیمانڈ ہو رہی تھی کہ قادیانیوں کو نان مسلم ڈکلیئر کیا جائے. اب قادیانیوں کو اگر آپ نان مسلم ڈکلیئر کرتے ہیں تو پھر کیا کرسچن جو ہیں وہ مسلمان ہوں گے، یا ہندو جو ہیں وہ مسلمان ہوں گے، سکھ مسلمان ہوں گے؟ اٹ سمپلی مینس ان دیٹ کیس آپ کو اپنے آئین میں ایک پوری لسٹ رکھنی پڑے گی کہ بھائی وہ بھی نان مسلم ہے، وہ بھی نان مسلم ہے. تو اس کا جو سولوشن نکالا گیا وہ اس طرح سے نکالا گیا کہ بجائے ایک لسٹ بنانے کے آپ کو ایک بہتر جو سولوشن نظر آیا وہ یہ تھا کہ مسلمان کو ڈیفائن کر دیا گیا کہ بھائی جو یہ کرے گا، اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھے گا، ہولی پرافٹ پیس بھی اپان ہم کو آخری نبی مانے گا، اور باقی بھی اس میں فردر بھی چیزیں تھیں. تو یہ والا جو ایک پوائنٹ تھا آخری نبی ماننے والا، یہاں سے پھر جو قادیانی ہے وہ آٹومیٹکلی نان مسلم ڈکلیئر ہو جاتے ہیں. اور پھر بھٹو جو ہے اس دوران وہ فردر ریفارمز لے کے آتا ہے جس میں الکوہل کو بین کیا جاتا ہے، گیملنگ کے خلاف، اور چھٹی کا جو دن ہے اس کو اب کنورٹ کیا جاتا ہے ٹورڈز فرائیڈے. سنڈے سے اس کو شفٹ کر دیا گیا فرائیڈے. تو یہ پروسیس جو ہے بھٹو کے ٹائم پہ تھوڑا سپیڈ اپ ہوتا ہے، اور پھر یہ اپنے فل سپیڈ میں آتا ہے ضیاء کے ٹائم پہ. 1977 ضیاء اوور تھرو کرتا ہے بھٹو کو، اور اس کے بعد ایک تو رشیا اور افغانستان کی وار شروع ہونی ہے. رشیا جو ہے وہ سوشلسٹ ہے، یہاں پہ آپ کو اسلام کو پروموٹ کرنا تھا تاکہ ایٹ لیسٹ وہ جو سوشلزم ہے اس کو آپ آئیڈیالوجیکلی اس کو کرب کر سکیں. اچھا، ایک تو یہ ایشو تھا. دوسرا پھر وہاں پہ آپ کو افغانستان میں ہیلپ کرنا تھی تو یہاں پہ پھر وہ مدارس کو بنایا گیا. تو سعودی عربیہ یہاں پہ آ کے انوالو ہو گیا. ادھر سے ایران کے اندر اسلامک ریولوشن آیا تھا. تو وہ جو ایک ریجنل پیٹرن تھا، اس ریجنل پیٹرن اور پلس جو آپ کی لوکل پالیٹکس چل رہی تھی، ان دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے ضیاء نے یہاں پہ ریگرس اسلامائزیشن کی، جس میں سب سے پہلے حدود آرڈیننس آتے ہیں 1979 کے. حد کہتے ہیں اسلامک سزا کو، حدود اس کی جمع ہوتی ہے، اور تعزیر کا لفظ آپ نے سنا ہوگا. یہ وہ سزائیں ہیں جو برٹش لاز کے اندر لکھی ہوئی ہیں، اور پاکستان میں یہی سسٹم چل رہا تھا. تو تعزیرات پاکستان کے ساتھ ایک پیرل ادر سسٹم دیا گیا حدود لاز کا، جس میں کچھ چیزیں زنا کے حوالے سے، چوری کے حوالے سے، اور الکوہل کنزمپشن کے حوالے سے ہے. اس کے علاوہ کسی کے اوپر بہتان لگانے کے حوالے سے ہے. تو ان چیزوں کے حوالے سے قوانین بنا دیے گئے، اسلامک لاز، اینڈ دے ور کالڈ حدود. حدود کو انفورس کرنے میں تھوڑے سے ایشوز تھے. وہاں پہ گواہی کے معاملات بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہیں. تو ملک میں ابھی بھی حدود لاز چل رہے ہیں، لیکن آپ اس کی امپلیمنٹیشن نہیں دیکھتے. پھر کچھ اکنامک ریفارمز کی گئیں. زکوٰۃ اور عشر، یہ ٹیکسیشن ہے، اسلامک ٹیکسیشن، اس کا سسٹم بنایا گیا. محکمہ
زکوٰۃ جو ہے، عشر و زکوٰۃ، اوقاف، ان کو اسٹرینتھن کیا گیا، بنایا گیا۔ بینکنگ کے حوالے سے تھا کہ ملک میں آپ نے سود کا نظام ختم کرنا ہے، تو پی ایل ایس ٹائپ کی اکاؤنٹنگ شروع کی گئی۔ بینکس جو ہیں وہ مطلب پروفٹ لاس شیئرنگ کے حوالے کے مطابق جو ہے انہوں نے اکاؤنٹس دینا شروع کر دیے۔ جوڈیشل ریفارمز کی گئیں، فیڈرل شریعت کوڈ بنائی گئی 1980 میں، وہی حدود لاز کو ایکسپلین کرنے کے لیے، اس کو انفورس کرنے کے لیے۔ ایجوکیشنل اینڈ سوشل ریفارمز کے اندر اسلامیات اور پاکستان اسٹڈیز کو گریجویشن لیول تک سپریڈ کیا گیا، عربک کو لازمی ڈکلیئر کیا گیا، عربک کی جو تعلیم ہے اس کو میٹرک تک کہا گیا تھا، لیکن اب پھر عمران خان کے دور میں اس کو گریجویشن تک بڑھا دیا گیا۔ مساجد بنائی گئیں، اسکولز میں، کالجز میں، سرکاری اداروں میں، اور نماز کمیٹیاں بنائی گئیں۔ احترام رمضان آرڈیننس جاری کیا گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریسنٹلی رمضان میں ہوٹلز وغیرہ بند ہو جاتے ہیں اور وہ پولیس ان کو بائی فورس بند کروا رہی ہوتی ہے، تو وہ اس لاء کی امپلیمنٹیشن کی کروا رہی ہوتی ہے ایکچولی۔ پھر ضیاء کے ٹائم سے اگر ہم آگے چلیں تو 90s میں جب نواز شریف نے پہلی بار حکومت سنبھالی تو اس وقت وہ شریعہ بل لے کے آیا تھا 1991 میں۔ مشرف کے ٹائم کو اگر ہم دیکھیں تو مشرف میں یہ انلائٹنڈ ماڈریشن کا کنسیپٹ دیا تھا، کیونکہ اس ملک میں اوور اسلامائزیشن ہو رہی تھی۔ لوگ جو ہیں اسلام کو ان ٹرو سینس انفورس تو نہیں کر رہے تھے، لیکن ان کو میکسیمم لیجسلیشن چاہیے تھی ان دا نیم آف اسلام۔ تو اس سے سوسائٹی جو ہے نا وہ ایک بیلنس سوسائٹی کی طرف نہیں جا رہی تھی، مطلب اسلام کی پراپر امپلیمنٹیشن ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی آپ کو مزید اسلامائزیشن چاہیے تھی۔ تو مشرف نے کوشش کی، ماڈریشن کی، انلائٹنمنٹ کی۔ اگین یہ ون سائیڈڈ لاز تھے۔ آپ کو جب لاز بنانے ہوتے ہیں آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ لوگوں میں اس کے خلاف ریزنٹمنٹ تھی، لیکن پھر بھی ان کو انفورس کیا گیا۔ تو وہ جو اسلامائزیشن کا پروسیس یہاں پہ تھا کچھ حد تک اس کو رول بیک کیا گیا۔ اور پھر اگر آپ آئیں تو یہ عمران خان کے دور حکومت میں اگین ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا گیا۔ تو اسلامائزیشن کا پروسیس یہاں پہ پاکستان بننے کے فوراً بعد شروع ہوتا ہے۔ اب تک یہ پروسیس جو ہے یہ آن اینڈ آف مسلسل چل رہا ہے۔ اگر ہم چیلنجز کی بات کریں کہ کیوں یہ پروسیس جو ہے اس کو ایک ٹرو اسلامک اسٹیٹ میں کنورٹ نہیں کیا جا سکا، تو اس میں سیکٹیرینزم ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ دین آپ کی انٹرنیشنل پرسیپشن وہ اس کے سامنے ایک رکاوٹ بنتی ہے۔ پھر آپ نے کانسٹیٹیوشن کو ایک طرح سے بیلنس رکھنا ہوتا ہے، تو یہ کچھ لیمیٹیشنز ہیں اس حوالے سے۔ اگر ہم کنکلوژن کی بات کریں تو پاکستان بنا ان دا نیم آف اسلام تھا، اور یہ شروع سے ہی یہ ڈیبیٹ شروع ہو گئی کہ آپ نے اس کو ایک اسلامک اسٹیٹ بنانا ہے یا آپ نے اس کو ایک ویسٹرن ٹائپ آف ڈیموکریٹک سسٹم دینا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ کسی بھی ملک کا جو سسٹم ہے وہ لوگوں کی منشا کے مطابق بننا چاہیے۔ لوگ یہاں پہ اگر ایک اسلامک سسٹم چاہتے ہیں دین آبویسلی آپ کو ایک اسلامک سسٹم لانا چاہیے، لیکن اگر لوگ جو ہیں وہ ایک ویسٹرن سسٹم کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، ان دیٹ کیس آپ کو لوگوں کی ڈیمانڈ کو کنسیڈر کرنا چاہیے۔ فائنلی ان اے ڈیموکریٹک سسٹم majority should be the authority. Thank you so much. Best wishes. Allah Hafiz.